بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی تمام دوست؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جمعہ کا دن ہے آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو جمعہ مبارک جی سب کو۔ تو ابھی میں کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا ساتھیوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ مختلف ساتھیوں سے اپڈیٹس مل رہی ہیں منڈی کی۔ میں نے تو بکرے نہیں رکھے تھے، جو ساتھی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ رحیم میاں خان بیتل نسل ہے، اور اسی پہ یہ چھوٹا سا بریڈنگ سینٹر ہے اپنا جو چلا رہے ہیں، فیٹنگ وغیرہ نہیں کر رہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو اطلاع ملی، جس طرح کا رسپانس دیکھنے میں آ رہا ہے، تو بڑی مایوسی سی ہو رہی ہے۔ مایوسی اس چیز کو دیکھ کے ہوئے کہ مانا کہ ملکی صورتحال جو ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے، معاشی صورتحال بھی اتنی نہیں ہے، لیکن جب ہم نکلتے ہیں بازاروں میں نکلتے ہیں اور لوگوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، تو ان میں مجھے تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں محسوس ہوتا۔ یعنی موبائلز وغیرہ اور یہ نئے بائکس اور یہ اس طرح کی چیزیں، اور ڈیلی پیٹرول ڈالنا اور پیکیجز لینا، انٹرنیٹ کے نئے سے نئے پیکیجز لینا، یہ ہماری روٹین کا حصہ ہے۔ اگر ہم شام کو کسی اچھے ریسٹورانٹ کی طرف نکلیں تو وہاں بھی رش لگا ہوتا ہے، کسی ہوٹل پہ جائیں تو وہاں بھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ تو سارا معاشی جو سمجھیں کہ صورتحال ہے اس وقت، بری صورتحال ہے ملک کی، لیکن لوگوں کی بہرحال اتنی بری نہیں ہے جتنی ہم نے ساری آگے قربانی پہ نکال دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے جانور کو، کوئی احسان نہیں کرنا ہم نے۔ دراصل ہم پہ یہ احسان ہے، ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم صرف ایک جانور ذبح کر کے تو اتنے بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اتنا بڑا درجے والا کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ کرتے ہوئے بھی اس کی نہ کوئی تیاری ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص کوئی جوش و جذبہ ہے۔ موسٹلی لوگ جو میرے ساتھ بھی رابطے میں ارد گرد، میں بلکہ اپنوں کو بھی دیکھتا ہوں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے مجھے، اور خود کو بھی ایون میں اس میں شامل کروں گا، کہ ہم قربانی کے لیے جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اس کے لیے اس طرح سے پرجوش کیوں نہیں ہیں؟ سارے جو بچتے ہیں وہ آ کے قربانی کے اوپر ہی کیوں ہیں؟ اللہ کی راہ پہ دینی ہے اس لیے۔ یعنی اچھا خوبصورت جانور جو ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ جس نے پالا ہے اس نے لیا بھی مہنگا ہے، یا اس کے گھر کا تب بھی اس کی ایک ویلیو ہے۔ آج کل جو خوراک کی صورتحال ہے، جتنی مہنگی خوراک ہے، کسی کو بھول نہیں ہے اس چیز کی کہ اگر کوئی فارمر یا کوئی بھی بکروال یا کوئی بھی پالنے والا لے کے آ رہا ہے تو وہ جانور اس کو گھر میں کتنا مہنگا پڑا ہوگا، اس میں رسک فیکٹر بھی ہے، اس میں محنت بھی ہے، سردی گرمی ڈیوٹی سارا کچھ ہے۔ لیکن جب وہ منڈی میں آ رہا ہے تو ہر بندہ سیانہ بن جاتا ہے، ہر بندہ اس کو بوٹی کی نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے، ایسے چینی بوٹی نکلنی ہے، چینی بوٹی نکلنی۔ تو جب تک ہم حقدار کو اس کا حق نہیں دیں گے تب تک یہ آپ کا جو معاشی نظام ہے یہ مستحکم نہیں ہو سکتا، اور جب تک ہم توکل اللہ پہ نہیں کریں گے تب تک تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو میں کوئی نہ تو کوئی مولانا ہوں، نہ میں کوئی جیسے کہہ لیں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، لیکن یہ چیز کی تکلیف ہوئی جہاں ساتھیوں سے باقی ساری چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے بکری فارمنگ کے متعلق معلومات دی جائے اپنے تجربے سے، تو وہاں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ساتھیوں کو اس چیز کی ترغیب کریں، ایک طرح سے تبلیغ کریں کہ یار یہ ہم کہتے ہیں یہ انبیاء کا پیشہ ہے، اور جو انبیاء کا پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں ان کی چھیل اتار لے۔ ادھر سے آپ کے جو حکومتی نظام ہیں ان میں کوئی ان کو سپورٹ نہ مل رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ کا محکمہ لائف سٹاک ان کو کوئی سپورٹ نہ کر رہا ہو، ان کے لیے کوئی سبسڈیز نہ ہوں اور نہ کوئی سہولیات ہوں۔ دوسری طرف جو پرچیز کرنے والا ہے اس کا بھی دل کرے کہ پتہ نہیں یہ اب ایک جانور ہے 80 کلو کا 70 کلو کا، اس کا لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے تو پتہ نہیں اس نے مجھ سے جائیداد میں حصہ مانگ لیا ہے۔ تو یہ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ایک اور بھی بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی فارم پہ اینیمل آپ کو پال کے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کی ہر طرح سے جو کوالٹی ہے وہ ایک چرائی والے جانور سے جو یا جس کو توڑی وغیرہ پہ پالا گیا ہے، جس کو اس طرح کی کوئی یا فارمولے لگا کے پالا گیا ہے، اس سے وہ ہر درجے سے بہتر ہے۔ وہ آپ کو مارکیٹ میں اگر کوئی 10,000 مہنگا بھی ملتا ہے تو آپ کو وہی پرچیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو میٹ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا، وہ اینیمل زیادہ ہیلدی ہوگا، جتنا وہ خود ایکٹیو ہوگا اتنا اس کا میٹ زیادہ اچھا ہوگا، ٹیسٹ میں فرق ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اکثر جانور ساتھی پچھلے سال بھی کچھ دوست پھر رابطہ کرتے تھے کہ بھائی بکرا لے کے آئے ہیں عید سے 4 دن پہلے 5، وہاں بڑا موٹا تھا، صحت مند تھا،
جیسے گھر آیا بیمار ہو گیا. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بہت بڑے جانور جو ہیں ان کو یا تو انہوں نے ہینڈ فیڈ پہ لگایا ہوتا ہے. جو پرانے وپاری ٹائپ لوگ ہیں جو یہ فارمولے لگاتے ہیں, پھر اور کئی طرح سے انہوں نے ان کے اندر پانی ڈالا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوتا ہے. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہاں آپ کو جانور بڑا ہیلدی نظر آتا ہے, لیکن جیسے وہ گھر آتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح کا کوئی نہ کوئی دھچکا دے جاتا ہے. تو اس لیے میرا سارے بھائیوں کو مشورہ ہے, باقی ساتھیوں کو بھی جو آپ کے ارد گرد اپنے رشتہ دار عزیز ہیں ان کو بتائیں کہ یار آپ تھوڑا سا نا اس بارے میں ضرور, ہر بندہ پڑھا لکھے آج, تھوڑا سا قربانی کے بارے میں, اس کے درجے کے بارے میں پڑھیں, پھر پورا سال اس کی تیاری کریں. اگر آپ آخری دنوں میں آ کے نہیں پیسے بھر سکتے تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ اپنے گھر میں جانور پالیں, جو سب سے افضل ہے. اپنا جانور خود پالیں, تیار کریں, اس پہ محنت کریں. آپ کو جب اس پہ چھری پھرے آپ کو احساس ہو کہ قربانی کیا ہوتی ہے. تو یہ میں آج جمعہ کا دن تھا, میں اس چیز کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے کسی کو میری بات ناگوار گزرے, لیکن گزرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہی حقیقت ہے. سب سے پہلے ہمارے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے, اس کے بعد انسانیت ہونی چاہیے. سب سے اہم چیزیں ہیں. کاروبار ہونے, شوق ہونے, یہ سارے بات کی باتیں. تو جب تک ہم اپنے گرد جو محنت سے کسی خالص چیز پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو صحیح دام نہیں دیں گے, تو تب تک ہمارے یہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں, خالص چیزوں پہ کام کرنے والے ہیں, ان کو تقویت نہیں ملے گی, وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, وہ چھوڑتے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے پرسنٹ لوگوں نے آج گائے بھینس رکھنی چھوڑ دی ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ گھروں کا ہر دوسرے گھر میں جو ہے گائے بھینس ہوتی تھی گاؤں میں. اب تو گاؤں میں دودھ نہیں ملتا, گھی نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ لوگ اس کی ویلیو نہیں کرتے تھے, اس کی قیمت ادا نہیں کرتے تھے. آج آپ کو پاؤڈر سے, کیمیکل سے بنا ہوا دودھ بازار میں مل جاتا ہے, 130 روپے 40 روپے, آپ بڑی خوشی سے لے لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دودھ ہے کہ وہ کیمیکل ہے. جبکہ خالص جو بندہ کام کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں 2 نمبری نہ کروں, آپ اس کو 150-200 روپے دینے کو بھی تیار نہیں ہیں. حالانکہ ہم نے کولڈ ڈرنک جا کے 150 کی پی لینی ہے, یہاں کہیں سے بیٹھ کے کسی اچھے ریسٹورینٹ پہ 500 کی کافی پی لینی ہے, اس کو پیسے نہیں دینے اس کی اتنی محنت کے. تو اسی طرح سے یہ بکرا پالنے والے جو ہیں ان کی بھی اگر کوئی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو وقتی طور پہ اس 5-10 ہزار کو نہ دیکھیں, اور دوسرا اپنے جذبہ جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہوا دیں, اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایمانی غیرت کا تڑکا لگائیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس جانور پہ صرف یہ نہیں کہ صرف پیسوں کی قربانی ہے, ہم نے خوبصورت جانور لینا ہے, ہم نے اچھا پلا ہوا صحت مند جانور لینا ہے, وہ جانور لینا ہے جو کسی نے بڑے پیار سے بڑے اچھے طریقے سے پالا ہے, نہ کہ کسی نے اس کو وقتی طور پہ پھلا چھلا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. تو یہ جی آج کچھ سمجھیں کہ جذبات تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. امید ہے کہ اگر اس سے کوئی ایک ساتھی بھی اگلے سال کے لیے کم از کم تیار ہو جائے گا, اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کر لے گا یا ابھی کر لے گا, تو میری یہ جو محنت ہے اس کا مجھے ثمر مل جائے گا, مجھے دعائیں انشاءاللہ مل جائیں گی. جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.